بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 11ویں کلاس کی انگلش ہے اور سبق ہے آئی ہیو اے ڈریم۔ ایکسرسائز آف سینونیمز، یہ سینونیمز ہم پڑھیں گے۔ لوتھر سیڈ دیٹ دے ہیڈ کم آؤٹ آف ٹرائلز، لوتھر نے کہا کہ وہ لوگ مشکلات سے نکل کر آئے ہیں۔ ٹربلز مشکلات، سٹیز شہر، ولیجز گاؤں، ہلز پہاڑیاں، تو اس کا ہے ٹربلز۔ نمبر 2، لوتھر سیڈ دیٹ دے ہیڈ کم آؤٹ آف ٹریبولیشن۔ ٹریبولیشن کا مطلب ہے آزمائشیں، وہ ٹرائل کا معنی آزمائشیں اور اس کا معنی جو ہے نا مشکلات آپ کر لیں، یہ بھی تقریباً مترادف ہی ہیں ہم معنی نا، یہ ٹرائل اور ٹریبولیشن۔ تو ٹرائل کا معنی عموماً آزمائشیں ویسے کیا جاتا ہے، آزمائش، اور ٹریبولیشن کا معنی جو ہے نا اس نے کیا ہوا ہے مشکلات۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آگے پیچھے بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ٹاؤنز ٹاؤن قصبے، کمفرٹس آرام کی جگہیں، آرام دہ جگہیں، فیسیلٹیز سہولیات، ہارڈ شپس مشکلات۔ تو ٹریبولیشن کا معنی ہے ہارڈ شپس مشکلات۔ لوتھر سیڈ دیٹ دے ور بیٹر فار دیئر کویسٹ فار فریڈم، لوتھر نے کہا کہ لوگ مار گرائے گئے اپنی آزادی کی کویسٹ، جستجو کی وجہ سے۔ کویسٹ کا معنی ہوتا ہے جستجو، تلاش۔ اگنورینس جہالت، نالج علم، سرچ تلاش، ڈسگسٹ نفرت، تو کویسٹ کا آئے گا سرچ۔ لوتھر سیڈ دیٹ دے ور بیٹر بائی دا اسٹارمز آف پرسیکیوشن، لوگ مار گرائے گئے ظلم کے طوفانوں کے ذریعے۔ اسٹارم پرسیکیوشن ظلم، آپریشن ظلم اس کا یہی ہے۔ ونڈز ہوائیں، رینز بارشیں، ہیل اولے پڑنا، اولے۔ لوتھر سیڈ دیٹ نمبر 5 دے ور ویٹرنز آف کریٹیو سفرنگ، وہ تجربہ کار تھے تخلیقی سفرنگ مصیبت۔ کریٹیو سفرنگ کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایسی مصیبت جو انسان کو بنا دیتی ہے، جیسے زندگی میں ہمارے اوپر بہت سی مصیبتیں آتی ہیں اور جس سے ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں۔ فاؤنڈر بنیاد رکھنے والا، بیرٹ جھیلنے والا، اولڈ ماسٹر پرانا استاد، ڈسائپل شاگرد، تو اس کا ہے اولڈ ماسٹر پرانا، ماسٹر تجربہ رکھنے والا اس کو کہتے ہیں نا۔ لوتھر سیڈ دیٹ ان ارن سفرنگ واز ریڈیمپٹیو، لوتھر نے کہا کہ نہ کمائی ہوئی، غیر کمائی شدہ نہ کمائی ہوئی سفرنگ مصیبت یہ نجات دلانے والی ہے۔ ریڈیمپٹیو، ریڈیم کا معنی ہے نجات دلانا، ریڈیمپٹیو۔ پرگیٹیو تطہیر کرنے والی، پرگیشن تطہیر کہتے ہیں۔ ڈسگسٹنگ نفرت دلانے والی، انٹالریبل ناقابل برداشت، ویلکم خوش آمدید کہنے والی، تو ریڈیمپٹیو کیا ہے، پرگیٹیو۔ نمبر 7 لوتھر آسکڈ دیم ٹو ریٹرن ٹو دیئر سلمز، لوتھر نے ان سے کہا کہ وہ اپنے کچے گھروں میں جائیں۔ بگ سٹیز بڑے شہر، پوش ایریاز، پوش ایریا ہی کہتے ہیں اس کو، جو جہاں بہت زیادہ امیر لوگ رہتے ہیں۔ پور ڈویلنگ غریب جگہ، رچ ڈویلنگ امیر جگہ جو ہوتی ہے، تو سلمز کیا ہے جو ہے وہ کیا آئے گا، پور ڈویلنگ۔ لوتھر سیڈ دیٹ دے شوڈ ناٹ والو ان دا ویلی آف ڈسپیئر، لوتھر نے کہا کہ ان کو لوٹ پوٹ ہونا، والو کا معنی ہوتا ہے لوٹ پوٹ ہونا یعنی پھرنا، ان دا ویلی آف ڈسپیئر مایوسی کی وادی میں ان کو نہیں پھرنا چاہیے، وہ نہ پھریں، وہ جو شوڈ آ گیا نا وہ ماضی کی وجہ سے آ گیا۔ لاف ہنسنا، رول لوٹ پوٹ ہونا، ویپ رونا، سلیپ سونا، تو اس کا رول ہے رول۔ نمبر 9 لوتھر سیڈ دیٹ دیئر نیشن وڈ لیو آؤٹ دا ٹرو میننگ آف دیئر کریڈ، کہ ان کی جو قوم ہے لیو آؤٹ وہ پا لے گی یا پورا کرے گی، دا ٹرو میننگ حقیقی معنی آف دیئر کریڈ اپنے عقیدے کا، یعنی عقیدے کا جو حقیقی مطلب ہے ان کو وہ پتہ چل جائے گا، یہ اس کو وہ پورا کریں گے۔ ابینڈن ترک کرنا، کنسیل چھپانا، ہائڈ چھپانا، فلفل پورا کرنا، اس کا یہ ہے فلفل۔ لوتھر سیڈ دیٹ دے شوڈ ہولڈ دا ٹروتھ ٹو بی سیلف ایویڈنٹ، لوتھر نے کہا کہ ان کو چاہیے، لیں جی 10واں دوبارہ سے، لوتھر سیڈ دیٹ دے شوڈ ہولڈ دا ٹروتھ ٹو بی سیلف ایویڈنٹ، درمیان میں کوئی مسئلہ بن گیا تھا اس لیے۔ لوتھر نے کہا کہ ان کو ہولڈ دا ٹروتھ، وہ سچائیوں کو اپنانا چاہیے، ٹو بی سیلف ایویڈنٹ، کہ وہ بذات خود جو ہے نا وہ ثبوت بن جائیں۔ سیلف ایویڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے ذات ان کی جو ہے وہ ثبوت ہو کہ میں فلاں چیز ہوں۔ تو انہوں نے اس کا جو ترجمہ کیا ہوا ہے بہرحال وہ دیکھتے ہیں۔ کلیئر کا معنی ہوتا ہے واضح، ویک کا معنی مبہم خیال رکھنے والے کو بھی کہتے ہیں، ہڈن کا معنی پوشیدہ، ریڈیمپٹیو کا معنی ہوتا ہے نجات دلانے والا۔ تو سیلف ایویڈنٹ کا ترجمہ انہوں نے جو یہاں پہ کیا ہوا ہے وہ ہے کلیئر، یعنی وہ صاف سچائیاں جو ہیں وہ نمایاں ہو کے سامنے آ جائیں۔ دا اسٹیٹ آف مسیسپی واز سویلٹرنگ ود دا ہیٹ آف اوپریشن، تو ریاست مسیسپی وہ دہک رہی تھی ظلم کی حدت کے ساتھ،
اپ لفٹنگ اٹھنے والی تھی، ریفریشنگ تازہ کرنے والی تھی، ہونے والی تھی، کولڈ سرد تھی، ہاٹ گرم تھی. تو سویلٹرنگ کا ہے ہاٹ گرم تھی. دا اسٹیٹ آف مسیسپی واز سویلٹرنگ ود دا ہیٹ آف اپریشن ظلم، فائر آگ، ٹائرنی ظلم، سن شائن سورج کی روشنی، ڈیزرٹ صحرا، ٹائرنی کا اپریشن کا ٹائرنی. نمبر 13 لوتھر سیڈ دیٹ مسیسپی وڈ چینج انٹو این اوسس آف فریڈم، جو ریاست مسیسپی ہے وہ آزادی کے نخلستان میں وہ بدل جائے گی. اوسس نخلستان باغ. ویسٹ لینڈ بنجر زمین، ڈیزرٹ صحرا، بیرن سپاٹ بنجر زمین، فرٹائل سپاٹ زرخیز زمین. تو اوسس کا معنی فرٹائل سپاٹ زرخیز زمین جہاں پہ پودے اگے ہوں پھل لگے ہوں. دا لپس آف دا گورنر ور ڈرپنگ ود دا ورڈ آف انٹرپوزیشن، گورنر کے جو ہونٹ ہے وہ ٹپکا رہے تھے کیا؟ مداخلت کا لفظ کہ ہم مداخلت کریں گے، ہم آپ کو آپ کے حقوق نہیں دیں گے. انٹرفیرنس مداخلت، مرسی رحم، فارگیونگ معاف کرنا، امپورٹنس اہمیت. انٹرپوزیشن کا آئے گا انٹرفیرنس. نمبر 15 دا لپس آف دا گورنر ور ڈرپنگ ود دا ورڈ آف نلیفیکیشن، تردید کے لفظ کے ساتھ جو ان کے ہونٹ ہیں وہ ٹپک رہے تھے، یعنی بول رہے تھے وہ. ایگریمنٹ اتفاق، ایکسیپٹنس قبولیت، ایشوینس جاری کرنا، کینسلیشن کینسل کرنا، تردید کرنا، ختم کر دینا، مسترد کر دینا. تو نلیفیکیشن کا آئے گا یہاں پہ کینسلیشن، مسترد کر دینا. لوتھر سیڈ دیٹ دا کروکڈ پلیس وڈ بی میڈ سٹریٹ، جو ٹیڑھی میڑھی جگہ ہیں وہ سیدھی ہو جائیں گی. اپ رائٹ سیدھی، کربڈ ٹیڑھی میڑھی، ہیلی پہاڑی، واٹری پانی والی. تو یہاں پہ ہے کربڈ. They would hew out a stone of hope out of the mountain of despair، کہ وہ تراشیں گے ہیو آؤٹ امید کا پتھر مایوسی کے پتھر سے. تو برنگ آؤٹ کا معنی ہوتا ہے پیدا کرنا، گیو آؤٹ بانٹنا، میک آؤٹ کا معنی ہوتا ہے کام چلانا، اور کٹ آف کا معنی ہوتا ہے کاٹنا، کاٹ تراشنا، کانٹ چھانٹ کرنا یا تراشنا، کاٹنا اور تراشنا. The juggling discords of the nation would be changed into symphony، تو قوم کی جو بے ہنگم بے ربط ڈسکارڈز آوازیں ہیں وہ ایک تناسب میں وہ تبدیل ہو جائیں گی. سمفنی کا معنی کیا ہے؟ تناسب، ایک ہم آہنگ آواز. اور بے ہنگم آوازوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قوم کے جو ہے نا، جیسے یہ جو ہماری قوم ہے ماشاءاللہ، ایک ادھر ایک جماعت ہے، کسی کا منہ مشرق کو، کسی کا مغرب کو، کسی کا شمال کو، کسی کا جنوب کو، کسی نے آسمان کو منہ کیا ہوا ہے، اور ہر ایک اپنا توتی راگ جو وہ الاپ رہا ہے، ہر ایک اپنا جناب جو ہے نا وہ ڈھنگوسلہ چھوڑ رہا ہے. وہ کوئی ایک ڈائریکشن ہی نہیں ہے. کوئی کہتا ہے ہمیں امریکہ کے پاؤں چاٹنے چاہیے، دوسرا کہتا نہیں ہمیں رشیا کے جو پاؤں ہیں نا وہ دھو دھو کے پینے چاہیے. کوئی کہتا ہے نہیں چائنا کے جو ہے نا ہمیں ان کے سامنے جو ہے وہ سر جھکانا چاہیے. تو اس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ بے ہنگم جو آوازیں ہیں نا، بے مربوط. بیوٹیفل خوبصورت. کلیٹرنگ دراصل شور ہوتا ہے، اور شور وہی جو بے ہنگم آواز اس کو شور کہتے ہیں، اور وہی اگر اس میں ترتیب آ جائے تو وہ موسیقی بن جاتی ہے. میلوڈیس شیریں میوزیکل موسیقی والی، تو اس کا کلیٹرنگ. دی جینگلنگ ڈسکارڈز آف دا نیشن وڈ بی چینج انٹو سمفنی، ایک تناسب میں ڈسکارڈز. ڈسکشنز بات چیت، لیٹرز خطوط، بکس کتابیں. ڈن شور، تو ڈسکارڈز کا معنی ڈن شور، یعنی آوازیں ایسی آوازیں جن میں تناسب نہ تو وہ شور ہی ہوتا ہے. دا جینگلنگ ڈسکارڈز آف دا نیشن وڈ بی چینج انٹو سمفنی، تناسب. ڈس آرڈر انتشار، ہارمنی ہم آہنگی تناسب. کنفیوژن پریشانی، کیوس انتشار. تو سمفنی آئے گا ہارمنی. لیٹ فریڈم رنگ فرام دا پروڈیجس ہل ٹاپس آف نیو ہیمپشائر، آزادی کو بجنے دو جو نیو ہیمپشائر ریاست ہے اس کے جو بڑے بڑے ہل ٹاپس پہاڑ کی چوٹیاں ہیں وہاں سے. تو گرین سبز. بلیک کا معنی میرا خیال ہے اس کا ہوتا ہے شاید تاریک. ٹائنی چھوٹی، اور بگ بڑی. پروڈیجس کا معنی آئے گا بگ بڑی. یہ بلیک کا پھر بھی دیکھ لیں گے، مجھے ایسا لگ رہا ہے بلیک کا معنی جو ہوتا ہے نا وہ تاریک ہوتا ہے. لیٹ فریڈم رنگ فرام دا کرویشیس پیکس آف کیلیفورنیا. کرویشیس، آزادی کو بجنے دو کیلیفورنیا کے جو ٹیڑھی میڑھی پیکس، اس کا ترجمہ کرتے ہیں کرویشیس کا پیچیدہ، پیکس جو چوٹیاں ہیں. ہیونگ کروز، جہاں پہ پیچیدگی ہو، تو اس کا یہی ہے کرویشیس ہیونگ کروز. لافٹی عظیم الشان، لو نچلا، فلیٹ ہموار.
لو کا معنی ہوتا ہے جو چیز نیچی ہو. لیٹ فریڈم رنگ فرام ایوری ہیملٹ، ہر گاؤں سے آزادی کو بجنے دو. کلاس روم، کلاس کا کمرہ. کنٹری ملک. اسمال ولیج چھوٹا گاؤں. اور سٹی شہر. یو ہیو اسٹیگرڈ بائی دا ونڈز آف پولیس بروٹیلٹی، تم متزلزل ہلا دیا گیا ہو پولیس کی جو بربریت ہے اس کی ہواؤں کے ذریعے، جیسا کہ ہمارے ملک میں پولیس والوں نے آج کل کام شروع کیا ہوا ہے. کرویلٹی ظلم. ڈیمیج نقصان. انویسٹیگیشن تحقیق. ٹرائل آزمائش. تو بروٹیلٹی کا کیا آئے گا؟ کرویلٹی ظلم. آئی ایم ناٹ ان مائنڈفل، میں بے خبر نہیں ہوں. نائن جاننے والا. انڈانٹڈ بے خوف. ان اویئر بے خبر. ان ارن جو چیز کمائی نہ گئی ہو. تو ان مائنڈفل کا ہے ان اویئر. لیں جی یہ 25 ہیں، 25 کو اگر 4 کے ساتھ ضرب دیں، ویسے 5 ہیں تو یہ 125، 4 کے ساتھ ضرب دیں 100، تو یہ 100 الفاظ کا مطلب اگر آپ مطلب یاد کرتے ہیں تو دیکھ لیں کتنا علم میں فائدہ ہوتا ہے. اور یہ یاد کر کے آگے جب زبان آپ اسٹڈی کرتے ہیں اور چیزیں پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں بہت آپ کے لیے مفید ہیں. ایک تو بندہ زبان سیکھتا ہے، علم میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور یہ چیز انسان کی ترقی کا باعث بنتی ہے. دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.